ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا صاحب، پوچھنا یہ تھا جو کالا جادو ہے یہ کیا اثر رکھتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کالا جادو اثر نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ جی بارک اللہ فیکا، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ جادو کیا اپنے اثرات رکھتا ہے اور یہ اثر انداز ہوتا ہے لوگوں پر یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ جادو کی جو دلیلیں ہیں یہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہیں، اور بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جادو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو بتلاؤ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اس کا مطلب ہے، اس کا ذکر ہے نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو بتلاؤ کہ یہ جو جادو ہے نا یہ میرے سلیمان پیغمبر نے نہیں کیا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ جادو یہ کفر ہے۔ تو جادو اپنا اثر رکھتا ہے، اس کی دلیل قرآن کے اندر اسی طرح جو ایک آیت میں فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر انما صنعوا کید الساحر، کئی جگہ پہ قرآن میں نا جادو کا ذکر ہے۔ اگر یہ جادو اثر انداز نہ ہوتا تو یہ کیا اس کا قرآن میں ذکر کیوں آتا؟ پھر ایک بخاری کی حدیث میں اور کئی حدیث اور بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی گفتگو کا انداز ایسے جیسے جادو ہے، جادو ایک فوراً اثر رکھتا ہے۔ اور جس طرح میں بات لمبی نہ ہو جائے، چلیں حدیثوں میں بھی ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر حدیث موجود ہے کہ حبار بن اسود نے کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حبار بن اسود کی 2 بیٹیوں نے جادو کیا۔ بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے۔ بات یہ ہے کہ جادو کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جادو کا ذکر حدیث کے اندر بھی ہے کئی مقامات پر کہ جادو اثر رکھتا ہے۔ اب یہ جادو اثر کیسے رکھتا ہے؟ ایک ہے انسان کا ہے بدن، جسم، اگر اس پر کوئی پتھر مارے تو جسم کے اوپر چوٹ لگ جائے گی۔ اسی طرح انسان کی جو روح ہے نا اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ خوش بیٹھے ہو نا، ابھی یہاں پہ آپ یہاں سے باہر نکلتے ہو، جب آپ بازار میں جاتے ہو وہاں پہ ایک آدمی ہے وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ واپس آتے ہو اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھ جاتے ہو، آپ کے ماتھے کی جو تیڑ ہے وہ بدل جاتی ہے، پسینہ آتا ہے اور ایک غصہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی گالی نے یا اس کے برے لفظوں نے آپ کی روح پر اثر کیا ہے۔ جادو بھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی روح پر اثر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف بیماریوں کا لگ جانا۔ اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اور جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ جادوگروں نے، فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو آپ کی آنکھوں پر جادو ہوا تھا، حقیقت میں تو رسیاں تھی نا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا نظر آنے شروع ہوا؟ سانپ نظر آنے شروع ہوا۔ تو جادو ایک اثر رکھتا ہے۔ جادو ایک اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی ایک بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر ان کو یہ بتلاؤ کہ یہ کفر ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ جادو تو ایک اتنا برا گناہ ہے کہ اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک لونڈی کو قتل کروایا تھا۔ آپ نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں اپنی لونڈی کو، پھر میں آپ کو آزاد، اس کے بعد آپ آزاد ہو، غلام نہیں ہو۔ تو اس لونڈی نے کیا کیا کہ آپ پر جادو کر دیا کہ ماں عائشہ اس دنیا سے جلدی چلی جائے۔ جب یہ ماں جی، بات ذرا لمبی میں آپ کو کلوز کر کے بتا رہا ہوں، ماں جی کو اس بات کا علم ہوا کہ اس لونڈی نے مجھ پر جادو کروایا، تو آپ نے حکم کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جادو ایک اتنی خطرناک معاشرے میں چیز ہے، اتنی ایک بری چیز ہے، اتنی ایک خفیہ چیز ہے۔ ویسے تو دشمن کا پتہ چلتا ہے، جادو ایک ایسا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جائے گا، کمرے میں بیٹھ کے دوسرے پر جادو کرتا رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ اس چیز کے قریب نہیں جانا۔ جادو کرنے سے لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، جادو کے ذریعے اولاد کی بندش لگ جاتی ہے، کاروبار کی بندش لگ جاتی ہے، اور بیماریاں، حتیٰ کہ آدمی موت کی گھاٹ بھی اتر سکتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ باذن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔